نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ در مصطفیٰ میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ یہ دل کے ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کے ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ محترم سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمانان عزام اور منچ پر تشریف فرما علماء کرام، سیاسی قائدین، منتظمین جلسہ اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ کچھ لب کشائی کروں، بارگاہ خداوندی میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ تجھی سے ابتدا، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے ازل سے تا ابد، ازل سے تا ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تجھی سے ابتدا، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے۔ تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے۔ ہم سے مراد کون ہے؟ ہم سے ہاں سے ہندو اور میم سے مسلمان، ہم سب کا خدا تو ہے۔ خدا الحمدللہ رب العالمین، خدا رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ جب اپنے نبی کو بھیجا، آخری نبی کو، تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت المسلمین نہیں۔ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر میرے نبی کو بھیجا۔ وہ میرے بھی نبی ہیں اور ہندوؤں کے بھی نبی ہیں۔ تمام مذاہب کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو میں اس ذات اقدس کو ہے نا اللہ کہتا ہوں۔ ہندوؤں سے پوچھو کہ آپ اس ذات کو کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایشور، تو اللہ بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، گاڈ بھی اللہ ہے، خدا بھی اللہ ہے، بھگوان بھی اللہ ہے۔ حقیقت میں اس کا ایک نام ہے جو بڑی شان والا ہے، وہ نام اس کا اللہ ہے۔ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، زمین بھی اسی کی ہے۔ ارے آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھئے کہ بھگوان کہاں ہے، تو وہ کہے گا اوپر، یعنی کسی سے پوچھئے کہ ایشور کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر۔ کسی سے پوچھئے خدا کہاں ہے، تو وہ کہے گا اوپر۔ کسی سے پوچھئے گاڈ کہاں ہے، تو وہ کہے گا اوپر۔ مسلمانوں سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر۔ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کا ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار۔ تو ذات اقدس، اس ذات اقدس کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، تجھی کو حمد زیبا ہے
کہ ہم سب کا خدا تو ہے، تجھی سے ابتدا بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زبان میری، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو۔ ایک ہی ذات اقدس ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، باقی دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جو میں بولتا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھ لو، تمام مذاہب کے لوگ اس بات سے متفق ہیں اور دوسرے معاملے میں اتفاق نہ کریں، لیکن ہر مذہب والا اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، اور زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد والی ایک زندگی دیا ہے، یعنی اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس دنیا میں مختصر سی زندگی دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں موت کے آغوش میں سویا ہوا ہے، موت کی نیند سویا ہوا ہے، بڑھیا اپنے بیٹے کی لاش سامنے رکھی، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے نہ کھایا نہ پیا نہ کھیلا نہ کودا، نہ اس کے ارمان نہ خوشیاں اس کے پورے ہو سکے، بہت جلد مر گیا۔ یعنی جیسے کسی ماں کی ممتا کا لخت جگر جس کی عمر 2 سال ہو، جب وہ کیا کہتے ہیں موت کے آغوش میں چلے جائے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ دل کے جذبات اور احساسات کو اپنے زبانی الفاظ سے ایسے بیان کر کے روتی ہے کہ سب دل پتھر دل بھی موم ہو جاتے، نئی رونے والے آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی تو ایک ماں کہتی ہے کہ 2 سال کے بچہ جو موت کی نیند سو جائے، کہتی ہے کہ نہ کھایا نہ پیا نہ کھیلا نہ کودا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ماں سے پوچھا کہ کیا عمر ہے تمہارے بیٹے کی؟ تو خاتون نے کہا صرف 400 سال میں مر گیا ہے، صرف 400 سال میں مرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 400 سال ہے نا، ہمارے توریت میں ایک نبی کا ذکر ہے جو سب سے آخری نبی ہے نا، ان کی امت کی عمر صرف 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ تو وہ بڑھیا موسیٰ کی طرف دیکھی اور دیکھ کر کہنے لگی اتنی کم عمر ہوگی؟ تو کہنے لگے ہاں تو بولے اگر اتنی کم عمر اگر میری ہوتی تو 60 سال سجدے میں گزار دیتی۔ اور ہمارا حال دیکھو، 60 سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی سجدہ ان کو نصیب نہیں ہوا، 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی ان کو کیا کہتے ہیں سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوا۔ 70 سال کا ایک بوڑھا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کسی مسئلے کے لیے میرے پاس کیا کہتے ہیں ویٹنگ میں انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ جب بھی میرے پاس بیل بجتی ہے تو 50 لوگ کمرے میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد 50 کے بعد پھر دوسری ٹکڑی پھر 50 کی پھر اندر آتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ قریب 1000 1500 2000 لوگ بھی روزانہ غریب سے کیا کہتے ہیں قرآن پاک کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ زندہ معجزہ دکھا رہا ہے۔ جسم بیمار ہے قرآن شفا، روح بیمار ہے قرآن شفا، ماحول بیمار ہے قرآن شفا، معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا، معاشرت بیمار ہے قرآن شفا، عدالت بیمار ہے قرآن شفا، حکومتیں بیمار ہے قرآن شفا، سیاست بیمار ہے قرآن شفا، صحافت بیمار ہے قرآن شفا، گھر اور ازواجی زندگی بیمار ہے قرآن شفا، وکالت بیمار ہے قرآن شفا۔ بہرحال قرآن ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے، صرف جسمانی صرف روحانی نہیں بلکہ جسم کے جتنے بھی امراض ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے کلام میں ہر وہ مرض سے جو آدم سے لے کر آج تک جتنی بیماریاں آئی اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بیماریاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے کلام میں اس کلام میں شفا رکھا ہے۔ اور خدا کی قسم روزانہ 1000 یا 1500 کبھی اتوار کے دن تو 2000 کا مجمع یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا زندہ معجزہ دیکھ کر جاتا ہے۔ یعنی چاہے ڈاکٹر کسی بھی مریض کو ہاتھ چھوڑ دے، چند چھینٹے پانی اور چند گھونٹ پانی ان کے قسمتوں اور ان کی کیا کہتے ہیں طبیعتوں کو اور ان کے مزاجوں کو اور ان کی بیماریوں کو شفا کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جہاں منتشر ہے وہاں اتحاد آ جاتا ہے، جہاں ٹوٹے ہوئے دل ہیں وہاں دل جڑ جاتے ہیں، جہاں نفرتوں کو ماحول ہے محبت میں
بدل جاتا ہے. جہاں پر گھریلو اختلاف ہے وہاں اتحاد میں کیا کہتے ہیں گھر بدل جاتے ہیں. ازواجی زندگیوں کے اندر محبتیں آ جاتی ہیں. تو ایک بوڑھا ویٹنگ میں میرے پاس کیا کہتے ہیں کھڑا ہوا تھا. میرا یہ 25 سالہ تجربہ ہے کہ جتنے گھروں کے اندر گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا تعلق ہے نا بہت کم ہے جن شیطان جادو ٹونا. یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہر بیماری کو ہم نے سحر کا نام دے دیا, ہر بیماری کو ہم نے کیا کہتے ہیں جادو کا نام دے دیا, ہر بیماری کو ہم نے کیا کہتے ہیں شیطانیت کا نام دے دیا. نہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جو ہماری بدعمالی اور گناہوں کی نحوست کی سزا ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ غریب کیا کہتے ہیں مریضوں کی صحیح تشخیص کر کے ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس امراض کو کیا کہتے ہیں سامنے رکھتے ہوئے ان بیماریوں کی دفاع کی ایک تدبیر بنا ہوا اللہ کا انتخاب. اور اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انتخاب کر کے قرآن کا معجزہ دکھا رہا ہے. تو گھریلو مختلف جھگڑے ہوا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جتنے اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ساس اور بہو کے, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی سحر کیا گیا ہے, بلکہ نادانی اور ناسمجھی اور کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوتی ہے اور گھر منتشر ہوتا ہے اور گھروں کے اندر مختلف اختلافات ہوتے ہیں. تو غریب نے ایک پلان بنایا, ایک پروگرام بنایا. اس پلان اور پروگرام کو اپنے کمرے میں انتظار میں کھڑے ہوئے منتظر لوگوں کے سامنے میں نے اس پلان کو پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے چند مہینے کیا کہتے ہیں کوئی کورس رکھا جائے دلہا اور دلہن کے لیے. شادی سے پہلے 5 مہینے کا کورس, تاکہ ان کو ازواجی زندگی کے حقوق سمجھائے جائے, اور جب دونوں بھی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے. ہر چیز کا تعلق جن اور شیطان سے نہیں ہوتا ہے. ایک نوجوان صبح میرے پاس چلے آیا, الحمدللہ باڈی بلڈر ہے. کہنے لگا کہ حافظ صاحب روزانہ صبح میں جم جاتا ہوں, واپس آ کر 2 لیٹر دودھ پیتا ہوں, 1 درجن موز کھاتا ہوں, پھر 6 سیب کھاتا ہوں, پھر اس کے بعد مختلف کیا کہتے ہیں بادام اور کاجو کھایا. تو آج صبح کی بات ہے کہ میں جم سے واپس آیا اور کیا کہتے ہیں 2 لیٹر دودھ پیا, 1 درجن موز کھایا, پھر 6 سیب کھایا. اب بتائیے اس کی حالت جسمانی طور پر کیسی ہوگی. میرے اس بات کو کوئی من گھڑت کہانی نہیں. آپ آؤ, روزانہ ہر قسم کے امراض اور بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر آپ کی عقلیں دم ہو جائے گی. الحمدللہ یعنی تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں. 25 سالہ یہ غریب کی خدمت ہے کہ ابھی تک 90 لاکھ سے زائد لوگ آ کر قرآن کے معجزہ دیکھے ہیں اور اس کے ذریعے سے فیض اور شفا پائے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد تو ہندو بھائی اور بہنیں روزانہ صبح میں چلے آتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے یعنی وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نادانی اور ناسمجھی اور کم علمی اور انانیت اور میں پن کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں. تو میں نے ایک پلان بنایا کہ شادی سے پہلے 5 مہینے کا کورس ہو. شاید اگر وہ کورس کریں گے تو انشاءاللہ طلاق اور خلا کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن یہ اور بات ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک تو ہوگی اور ہونا بھی چاہیے. جو میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی کا حال میں کہتا ہوں. ہمارے پاس وہ ٹائمنڈ بول کر ہے حسین ساگر, وہاں پر ایک پتلے رکھے ہوئے لائن سے مختلف سیاسی حضرات کے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لڑیں گے نہیں تو ٹائمنڈ پہ رکھے ہوئے پتلوں کا تمہارا حال ہو جائے گا. تو لڑنا بھی چاہیے, لیکن ایسا لڑنا نہیں جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ لے اور ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں عزت اور آبرو لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں پیش کرے. بہرحال نوک جھوک ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کورس کے بعد اور اس میں تعلیم اور تربیت پانے والے یعنی ازواجی جو زندگی ہوگی نکاح سے پہلے وہ دلہا دلہن ہو جب آئیں گے اس کورس کی کیا کہتے ہیں تربیت کے لیے, تو انشاءاللہ طلاق اور خلا کی نوبت نہیں آئے گی. میں اپنے اس پلان کو محبت اور عقیدت کرنے والوں کے سامنے جب میں نے پیش کیا تو پیچھے ایک چچا جان کھڑے ہوئے تھے قریب جس کی عمر 70 سال تھی. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ, کپ کپاتے ہوئے جسم کے ساتھ لکڑی کے سہارے کھٹے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے حافظ صاحب اس اسکول میں پہلا نام میرا آپ لکھ دیجیے. تو میں نے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے کہا چچا جان نہ اہل شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے, نہ اہل شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے, لذتیں ختم ہو گئی لذتوں کا عذاب باقی ہے.
میں نے کہا چچا جان جنت میں جانا چاہتے ہو، لیکن ظاہری طور پر ایسے جنت میں گئے ویسے تو آپ نہیں دکھ رہے ہیں. تو بولے کہ حافظ صاحب ایک دو کام ہیں، مجھے احساس ہے کہ میں ابھی وہ راستے پر نہیں چل رہا ہوں، انشاءاللہ یہ دو کام ہو جائیں گے تو ضرور جنت کے راستے پر میں چلوں گا. میں نے کہا چچا جان 70 سال کی عمر میں ابھی دو کام آپ کے باقی ہیں. میں نے چچا جان کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ چچا جان وہ دو کام کیا ہیں آپ کے بتائیے. تو کہنے لگے کہ بیٹا آپ کی چچی ماں کا انتقال ہو کر 5 سال ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی 25-26 سال کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چچا جان یہ قلعے کی دیوار ہے، بوسیدہ دیوار ہے، کسی وقت بھی گرنے والی ہے، اور آپ اس کے سپورٹ کے لیے 25 سال 24 سال کی کوئی جوان لڑکی کا سہارا لینا چاہتے ہیں. وہ پہلے ہی بیوہ ہو کر پریشان ہے، اگر اچانک پھر آپ کے نکاح کے بعد بیوہ ہو جائے اس کے دروازے پر کوئی سائن بورڈ لگا دیں گے اور کہیں کہ جو بھی اس سے شادی کرے گا مر جائے گا. انہیں کیا پتا ہے کہ اس کے پلے 70 سال کا بوڑھا کیا کہتے ہیں، نہ اہل شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی لذتوں کا عذاب باقی ہے. جب سے وہ چچا جان کے جذبات اور احساسات کو میں نے سنا تو آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں اپنی جوان بیویوں کو ان بوڑھوں سے بھی پردہ کرو، ورنہ خطرہ ہے کہ تمہارے مرنے کی بددعا کریں گے. تو خیر یہاں جو عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہیں میں ان کے عمر کا احترام کرتا ہوں. میں ایک جنرل باتیں کیا کہتے ہیں بتا رہا ہوں، ورنہ بزرگوں کا بے انتہا احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب ہمارے سسرے بڑے محبتی ہیں. میں نے کہا اچھا، محبت تو ہر سسرے کو اپنے بہو سے اور اپنے خاندان سے اپنے گھر سے ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہمارے سسرے بڑے نیک ہیں، اور دوسری یہ کہ بڑی محبتی ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ بڑے حیادار ہیں. میں نے کہا نیک ہے، نیکی کیا ہے؟ تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا ابھی پڑھتے ہیں یا ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا؟ تو بولے ریٹائر ہونے کے بعد سے ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہو گئے ہیں. میں نے کہا محبت کیا ہے؟ بولے حافظ صاحب اتنے محبتی ہیں، اب گھر میں تو کوئی مردانہ نہیں ہوتا، اب سسرے ہی ہماری کیا کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. بس بازار سے جاتے ہیں ایک سے ایک سیڑھی لا کر فلمیں دکھاتے ہیں حافظ صاحب، ماشاءاللہ خود بھی خوش ہوتے ہیں، گھر کے سارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں. میں نے کہا حیا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ جب کوئی غلط شاٹ آتا ہے تو ایسا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ جاتے ہیں، یہ حیا ہے. میں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ حیا ہے ان کی کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے؟ یہ بے حیائی ہے کہ جوان کیا کہتے ہیں بہوؤں کو بٹھائے اور ایسے ننگے مناظر والے فلمیں دکھائے. یہ حیا نہیں ہے. یہ نیکی بھی وہ نماز نہیں ہے جو نماز تم کو برائی سے روک سکے. حالانکہ نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر ہم برائی سے نہ روکیں تو سمجھ لو کہ ہم وہ نبی والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جو نماز تم کو برائی سے روکے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ